صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله سبحان الله. معزز سامعین کرام، قابل صدر احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مہمانوں، ممبر نور کے جلوہ فرما علماء کرام، سادات اعظام، خلفائے شیخ الاسلام، خصوصاً پیر طریقت رہبری راہ شرکت فرزند رسول جگر گوشہ بطول سید شبیر علی راوا عزیز مدتی علامہ مولانا دلاور حسین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا سبحان الله سبحان الله. محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم وصدقنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا رحمِ نامی مصطفیٰ
یا رسول اللہ بہر خدا امداد یا شہید کربلا یا فریق کرب و بلا مرغا شہزادہ بلبل امداد غوث اعظم بمن بے سرو سامان مدد قبلہ کی مدد کعبہ امام مدد بغردادی بلالا استاد دستی مدد نمانی چشتی قادری ناری غوث اعظم جنم دم نشیر احمد رضا قطب عالم جنم سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم مالک و غفار حبیب ارتقاء شفیع زمان بے قراروں کے دل کا قرار ہم غریبوں کی لبوں کی تڑپتی پکار وہ نبی جو چلے تو چلنا لاجواب سبحان اللہ بے وہ شک نبی جو چلے تو چلنا لاجواب بولے تو بولنا لاجواب دیکھے تو دیکھنا لاجواب سنے تو سننا لاجواب جس کا انکار لاجواب جس کی گفتار لاجواب جس کا صدیق صداقت میں لاجواب جس کا عمر لاجواب جس کا عثمان صحابہ میں لاجواب جس کا علی جعفر میں لاجواب جس کا حسن امام میں لاجواب جس کا حسین شہادہ میں لاجواب جس کا زین عابدین عبادت میں لاجواب بابا علم میں لاجواب جعفر صداقت میں لاجواب علی جعفر میں لاجواب عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیرانے میں روشن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، یہ نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو سب کو زباں مگر بے شک بے شک میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو سب کو زباں مگر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے نبی کا ایک لمحہ لاجواب، بولے تو لاجواب، سنے تو لاجواب، دیکھے تو لاجواب، جس کا بیٹا میرے دوستو حسن لاجواب، حسین لاجواب، فاطمہ لاجواب، علی لاجواب، ارے جس کا سر لاجواب، جس کا خاندان بھی لاجواب ہے، تو جس کا خاندان بھی لاجواب ہے۔ آؤ ایسے لاجواب نبی کی بارگاہ میں لاجواب امت ہونے کے ناطے
اندازے سے حدیث درود شریف پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول صلی اللہ علی النبی الامین وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر. ارے اپنے مقدر پر ناچ کرو, اپنے مقدر پر ناچ کرو. آج ہم اسی ایسے فیصلے کی محفل میں نہیں آئے ہیں, ہم اس کی محفل میں آئے ہیں جس کی بارگاہ میں میرے دوستو آدم بھی سلام پیش کرے, موسیٰ بھی سلام پیش کرے, داؤد بھی سلام پیش کرے, ابراہیم بھی سلام پیش کرے, اسماعیل بھی سلام پیش کرے, زکریا بھی سلام پیش کرے, یحییٰ بھی سلام پیش کرے, دانیال بھی سلام پیش کرے, جبریل بھی سلام پیش کرے, میکائیل بھی سلام پیش کرے, اسرافیل بھی سلام پیش کرے, اسرائیل بھی سلام پیش کرے. حد تو یہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں چاند کی چاندنی سلام پیش کرے, سورج کی روشنی سلام پیش کرے, ستاروں کی انجمن سلام پیش کرے, موجوں کی طغیانی سلام پیش کرے, سمندر کی سیلانی سلام پیش کرے, کوئر کی چہت سلام پیش کرے, میرے دوستو دین کی رہنمائی سلام پیش کرے. قربان جاؤ اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں جس پر صدیق کی صداقت سلام پیش کرے, عمر کی عدالت سلام پیش کرے, عثمان کی سخاوت سلام پیش کرے, علی کی شجاعت سلام پیش کرے, حسن کی امامت سلام پیش کرے, حسین کی شہادت سلام پیش کرے. ارے ایسا محبوب ہے, ایسا محبوب ہے, ایسا محبوب ہے, دنیا دار بعد میں سلام پیش کرے, پروردگار پہلے سلام پیش کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حق ہے, حق حق. جب کسی نے سلام پیش نہیں کیا تب بھی خدا نے محبوب سے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک بے شک حق حق. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. بے شک بے شک زور سے حق. کہیے سبحان اللہ. اور زور سے کہیے سبحان اللہ. آپ جیسے ہوں گے ویسی میری تقریر ہوگی, بے شک ہے نا, جیسی نیاز ویسا فاتحہ. دستور ہے بھائی, کہوت ہے, جیسی نیاز ویسا فاتحہ. اگر آپ شرینی رکھو گے تو 2 سورت پڑھیں گے, بریانی رکھو گے تو 11 سورت پڑھیں گے. اب دیکھیے حال بھی ہے, بے شک. جیسی شرینی ویسا فاتحہ, جیسے روح سے فرشتے ایمان والے مروں گے تو اچھی صورت میں فرشتے آئیں گے, بے شک. نبی کے وفادار ہو کے مروں گے تو خوبصورت فرشتے آئیں گے, اور نبی کے کفار مروں گے بے شک تو ملوک سے فرشتے آئیں گے. سبحان اللہ. جیسی روح ویسے فرشتے. بے شک حق. تو آپ جیسے ہوں گے ویسے میری تقریر ہوگی. آپ کا موڈ, آپ کا انداز, آپ کا جذبہ, آپ کا حوصلہ جیسا ہوگا, اللہ مجھے بھی ایسی بولنے کی توفیق دے گا. اس لیے کہ میں آج کسی کو بیان کرنے نہیں آیا ہوں, میں اس کو بیان کرنے آیا ہوں جس کی عظمتوں کو قرآن بیان کرتا ہے. بے شک بے شک حق. بہت نصیب والے ہیں بے شک کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. بے شک حق. ابھی تک ہم نے اپنے آقا کو سمجھا نہیں ہے. بے شک. اگر سمجھ لیتے تو میں دعوے سے کہتا ہوں, بڑی ہمت کر کے یہ بات کہتا ہوں, اگر ہم نے آقا کے مقام کو, آقا کی شان کو, آقا کے مرتبے کو سمجھ لیا ہوتا تو ہم یہ کاغذ کے میرے دوستوں پرچے نہ لگاتے, ہم اپنے دلوں کو نکال کر مطلب سجاتے. بے شک بے شک حق حق حق. بے شک حق. اس لیے کہ 12 ربیع الاول میں صبح صادق کے وقت پیر کے دن مکہ کی دھرتی میں آمینہ کی گود میں عبداللہ کے گھر میں کوئی معمولی بندہ نہیں آیا. بے شک حق. وہ آیا جس کے اوپر خدا ناز کرتا ہے
اور یوں کہتا ہے لولا محمد لما خلقت الجنہ ولا النار ولا الشمس ولا القمر، محمد نہ ہوتے تو نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ ستارے بناتا، نہ سمندر بناتا، نہ موجیں بناتا، نہ دنیاوی بناتا، نہ صداقت بناتا، نہ عدالت بناتا، نہ سخاوت بناتا، نہ شجاعت بناتا، نہ انعامت بناتا، نہ آدم کو بناتا، نہ موسیٰ کو بناتا، نہ داؤد کو بناتا، نہ ابراہیم کو بناتا، نہ اسماعیل کو بناتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آسمان اہل سنت مجدد دین و ملت اشاعرہ امام احمد رضا یوں کہتے نظر آتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بنے دو جہاں، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں صبح، دہن میں صبح، دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں چھاپا تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں چھاپا تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، عید میلاد النبی، زندہ باد، شیخ الاسلام، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں، اٹھیں گے وہاں، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ اتنا پیارا محبوب ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمینہ کے گھر میں، آمینہ کی گود میں، عبداللہ کے گھر میں محبوب کو بھیجنا چاہا، ایسے نہیں بھیجا۔ آپ یہ نہ سمجھنا ہم نے نبی کی میلاد کی محفل سجائی تو ہم نے میرے دوستوں یہ محلہ سجایا، گاؤں کو سجایا، مکان کو سجایا، دکان کو سجایا، گلیوں کو سجایا، محلوں کو سجایا، یہ تو ہم نے بعد میں سجایا۔ تاریخ اٹھا کر دے، اتہاس گواہ ہے، تیرا محبوب، تیرا نبی اتنا مقام والا ہے کہ میرے دوستوں جب اللہ نے محبوب کو پیدا کرنا چاہا تو آسمان پر مندب لگایا، زمین کا فرش بچھایا، چاند اور سورج کو کنکمے بنائے، درختوں کو جھنڈے بنا دیے، اور قسم خدا کی سارے نبیوں کو نعت پڑھنے والا بنایا، اور خدا نے خود مصطفیٰ کی میرے دو عظمتوں کو بیان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق، بہت بڑی شان والا نبی، کتنا بڑا ہے، بے شک بے شک حق۔ ہم تو اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے، ایک تورن نہیں، ایک سیریج نہیں، ایک میرے دوستو ایک نیاز نہیں۔ اگر ہم اپنی خون کے سارے قطرے نبی کی محبت میں قربان کر دے تب بھی ہم مصطفیٰ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک حق۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، دل میں آئی ہے، ذہن میں آئی ہے، ارادہ کچھ اور تھا مگر آپ سنیے، میلاد مصطفیٰ کا ہی کیوں؟ اے ہائے ہائے، کیا کہنا کیا کہنا، بے شک۔ جہاں تک پیدا ہونے کی بات ہے، جہاں تک جنم کی بات ہے، جہاں تک ولادت کی بات ہے، کم و بیش 1,24,000۔ بے شک بے شک، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، نبی نے مردوں کو زندہ کیا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کو کلمہ پڑھایا، علی کے لیے سورج کو پلٹایا، یہ کیا وہ کیا، وہ سب آپ سنتے ہیں۔ بے شک۔ مگر آج سنیے، آج سنیے میلاد ہم کیوں منا رہے ہیں؟ بے شک۔ جہاں تک ولادت، میلاد کا مطلب پیدائش، میلاد کا مطلب جنم، میلاد کا مطلب ولادت، بے شک۔ سمجھ میں آئی بات؟ جنم کو ولادت کہتے ہیں، ولادت کو ہی میلاد کہتے ہیں۔ بے شک۔ اور جہاں تک پیدائش کی بات ہے
ولادت کی بات ہے، جنم کی بات ہے. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا. حضرت آدم سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. پہلا نبی کون؟ حضرت آدم. زور سے بولیے، پہلے نبی آدم. اور یہ نبوت کا سلسلہ آدم سے چلا. آدم کے بعد شیش آئے، شیش کے بعد نوح آئے، نوح کے بعد ابراہیم آئے، اس کے بعد اسماعیل آئے، کبھی اسحاق آئے، کبھی یعقوب آئے، کبھی یوسف آئے، کبھی موسیٰ آئے، کبھی زکریا آئے، کبھی یحییٰ. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. ہر نبی کی عظمتوں کو ہم سلام پیش کریں. بے شک ہم ٹی ٹی ایس ٹناٹن سننی ہے، ہم ہر نبی کی نبوت کو مانتے ہیں. بے شک بے شک آدم بھی نبی ہے، موسیٰ بھی نبی ہے، ابراہیم بھی نبی ہے. بے شک ہر نبی پر ہمارا ایمان. اگر آپ ایک نبی کا بھی انکار کر دو تو آپ ایمان والے نہیں. بے شک کسی نبی کا انکار نہیں کرتے ہم. اہل سنت والجماعت والے ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں. جو بے شک مگر آدم نبی ہے، موسیٰ نبی ہے، ابراہیم نبی ہے، اسماعیل نبی ہے. مگر کس کے؟ ان کے لیے ایک لمٹ ہے، ان کے زمانے کے لیے ایک لمٹ، ان کی امت کی ایک لمٹ ہے. آدم یہ قوم کے لیے نبی، موسیٰ اس قوم کے لیے نبی، عیسیٰ اس قوم کے لیے نبی. بے شک حضرت آدم کے لیے اتنا زمانہ، موسیٰ کے لیے اتنا زمانہ، داؤد کے لیے اتنا زمانہ. زور سے کہیے. کوئی ایک علاقے کے لیے، کوئی ایک شہر کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی 100 سال کے لیے، کوئی 200 سال کے لیے، کوئی 1000 سال کے لیے. مگر ہر نبی کا زمانہ، ہر نبی کا وقت ایک نہ ایک دن ختم ہو گیا. آدم گئے تو شیش آ گئے، شیش گئے تو نوح آ گئے، نوح گئے تو ابراہیم آ گئے، ابراہیم گئے تو اسحاق آ گئے، اسحاق گئے تو یعقوب آ گئے، یعقوب گئے تو موسیٰ یوسف وغیرہ آ گئے. میرے دوست یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت آدم سے یہ سلسلہ جاری ہوا. ایک نبی کے بعد دوسرا تیسرا ہر نبی آئے. مگر آپ جانیے حضرت آدم کے سوا، بے شک بے شک حضرت آدم کے سوا جتنے بھی نبی آئے، بے شک توجہ چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ بات آپ پہلی بار سنتے ہوں، مگر پہلی بار سنتے اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ گھر کی کہتا ہوں. اور اگر گھر کی بھی کہوں گا تو میرے گھر کی بے شک ہے نا. آپ بالکل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. آدم کے سوا ایک آدم کی ذات ہے جس کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. بے شک حق حق کیسے پیدا فرمایا؟ بغیر ماں باپ. آدم کا نہ کوئی باپ ہے، آدم کی نہ کوئی ماں ہے، خدا ہے. بے شک اللہ نے انسان کو ایک طرح سے نہیں بنایا. بے شک اللہ نے انسان کو 4 طرح سے پیدا فرمایا. کبھی سنا تھا؟ سنیے. انسان کی پیدائش کتنی طرح سے ہوئی؟ 4 طرح سے. پہلا انسان جس کو اللہ نے بنایا اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، اپنے دستے قدرت سے ماٹی سے بنایا. پہلا انسان جو بنا، پہلا آدمی جو بنا، پہلا منشیہ جو بنا، اللہ نے اس کو اپنے دستے قدرت سے مٹی سے بنایا، جس کو ہم آدم کہتے ہیں. دوسرا انسان جس کو ہم حضرت حوا کے نام سے جانتے ہیں. بے شک کیا نام ہے؟ جو ہماری دادی ہے، سب سے پہلی عورت ہے، سب سے پہلی خاتون، سب سے پہلی عورت، بے شک جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس کا بھی کوئی باپ نہیں، اس کی بھی کوئی ماں نہیں. بے شک مگر آدم کو بنایا
تو میرے دوستو دستے قدرت سے مٹی سے بنایا، مگر حوا کی جب بات آئی تو اللہ نے حوا کو انسان سے ہی بنایا، بے شک بے شک بے شک انسان سے بنایا، مگر ہم کو الگ انداز سے بنایا، حوا کو الگ انداز سے بنایا۔ تب کیسے بنایا؟ تو میرے آقا مدینے کے تاجدار، دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد فدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے آدم کو بنایا، آدم کو کہا جنت میں رہو، بے شک بے شک سبحان اللہ، جنت میں رہو۔ حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا، آدم جنت میں رہنے لگے۔ اب جنت کس کا نام؟ جہاں ہر طرح کی فیسلٹی، ہر طرح کا سکون، ہر طرح کا چین، ہر طرح کا آرام، جہاں تکلیف مصیبت پریشانی ہے ہی نہیں، بے شک بے شک بے شک جہاں انسان جائے گا تو سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، اطمینان ہی اطمینان، چین ہی چین ہے۔ میرے دوستو جنت اسے کہتے ہیں جہاں سکون مل جائے، جنت اسے کہتے ہیں جہاں چین مل جائے، جنت اسے کہتے ہیں جہاں میرے دوستو آرام مل جائے۔ اب پتا چلا کہ ماں کو جنت کیوں کہتے ہیں۔ سنو، بیٹا کتنا بھی پریشان ہو، کتنا بھی حیران ہو، مگر جب ماں کی گود میں سر رکھ دیتا ہے تو پریشان بیٹے کو ماں کی گود میں چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ جہاں آرام ملے اسے جنت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد وہ جنت ہے، زندگی میں یہ جنت۔ بے شک بے شک حق 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 ہے، ماں خالی ایک خاتون کا نام نہیں، بے شک ماں خالی ایک مجسمے کا نام نہیں، ماں خالی ایک عورت کا نام نہیں۔ اگر یہی ماں میرے دوستو عبد القادر کی بن جائے تو عبد القادر کی جنت ہے، غریب نواز کی بن جائے تو غریب نواز کی جنت ہے، شاہ عالم کی بن جائے تو شاہ عالم کی جنت، فاطمہ کی بن جائے تو فاطمہ کی جنت، حسن حسین کی بن جائے تو ان کی جنت مجھے پیارے نے دیا جائے۔ یہی عورت اگر فاطمہ کی شکل میں آئے تو حسنین کی جنت، اگر خدیجہ کی شکل میں آئے تو فاطمہ کی جنت، حضرت فاطمہ بن اسد کی شکل میں آئے تو علی کی جنت۔ کیا کہنا کیا کہنا، بے شک عورت کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ یہ عورت بے شک اگر خدیجہ ہے تو فاطمہ کی جنت اس کے قدموں میں، بے شک بے شک بے شک حق، فاطمہ کی جنت خدیجہ کے قدموں میں، بے شک حسن حسین کی جنت فاطمہ کے قدموں میں، عبد القادر جیلانی کی جنت ام الخیر فاطمہ کے قدموں میں، غریب نواز کی جنت ماہ نور کے قدموں میں۔ بے شک بے شک بے شک میرے دوستو دنیا میں آپ کو جب بھی پریشانی ہو ماں کے پاس چلے جاؤ، حق مگر حق افسوس ہوتا ہے یہی نالائق اولاد، یہی میرے دوستو بدتمیز اولاد جس کو اللہ نے جنت بنایا، شادی کے بعد بیوی کے کہنے میں آ کر اپنی جنت کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی لوگ ہوتے ہیں بابا بہت عالیشان مکان ہے، بہت اونچا حویلی ہے، بہت بلندیوانہ میرا مکان ہے۔ میں نے کہا سن، چاہے تیرا مکان دنیا کا سب سے اچھا مکان کیوں نہ کہلائے، اگر گھر میں ماں نہیں ہے تو گھر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چوپڑی میں رہتا ہے میرا صبح شام ماں کو چوپڑی میں نیند آتی ہے تو اسی چوپڑی کو خدا کی جنت سلام کرتی ہے۔ حق 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 بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اپنی ماں کے مقام کو سمجھیے۔ بے شک حق حق، تو حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا، کہہ دیجیے سبحان اللہ، جنت میں سب تھا، سب بہت فیسلٹی والی جگہ جنت۔ کیسی جنت؟ جہاں تمہیں کسی چیز کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، بے شک حق حق، مانگنے کی بھی ضرورت، آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے
تو کہنے کی ضرورت ہے کہ کھانا لاؤ، خالی دل میں ارادہ کرو کھانا تیرے سامنے آ جائے گا. بے شک حق، بے شک حق. سفرجن کھانا ہے سامنے، تربوز کھانا ہے سامنے. بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ اگر تو کھاتا تو سفرجن کھاتے کھاتے تیرے دل میں تمنا کہ پائنے پل کھاؤں تو کھائے گا سفرجن. میرے دوستو سواد پائنے پل کھا جائے گا. بے شک حق حق. اس کو کہتے جنت. بے شک حق. اب سوچیے جنت کتنی اعلیٰ مقام کا نام ہے، کتنی اونچی جگہ ہے. مگر حضرت آدم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم جب جنت میں گئے، ہر چیز جنت میں، ہر فیسلٹی جنت میں، ہر طرح کا آرام جنت میں، پھر بھی آدم کو وہاں اکیلا اکیلا لگتا ہے. بے شک ہے نا بھائی؟ عورت کی ذرا قدر کیجیے بھائی. عورت تیری نوکرانی بن کے نہیں آتی. عورت کیا ہے وہ سن. بے شک. اصلاح بھی تھوڑی ہو جائے، تقریر تو سننا ہی ہے، میلاد کیا ہے بتانا ہے، مگر تھوڑی اصلاح بھی ہو جائے نا، ماں بہنوں کو بھی لگے کہ باپو نے کچھ ہمارا کہا. ہاں، ورنہ جتنے باپو آتے سب ان کو لڑکے جاتے ان کو بھی تھوڑا کہنے کا تو ہے. انشاءاللہ گھبرائیے نا، چھوڑوں گا تو نہیں کسی کو پرمیشن لانی پڑے گی. سنیے، نبی ہے، پیغمبر ہے، جنت میں ہے، مگر پھر بھی حضرت آدم کو اکیلا اکیلا لگنے لگا. جنت میں ہو رہے ہیں، علماء ہیں، سب ہے، پھر بھی کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا نا، تو ان کو اکیلا اکیلا لگتا تھا. بے شک. اللہ علیم و خبیر ہے، سب جانتا ہے. حق. اللہ آدم کی اس خیال کو، اس تمنا کو، اس آرزو کو اللہ نے جانا. ایک دن حضرت آدم کی اوپر نیند کا غلبہ ڈال دیا. حضرت آدم سو گئے، حضرت آدم کو نیند، سو گئے. جیسے آدم سوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی کو نکالا. زور سے بائیں پسلی کو نکالا. اور بائیں پسلی کو نکال کر میرے آقا فرماتے بائیں بھی تھی اور ٹیڑھی بھی تھی. کیسے؟ سرکار خود فرماتے یہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا نا. ہاں خان صاحب سنیے، یہ ٹیڑھی پسلی نبی فرماتے، جس کو نبی فرماتے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ جائے، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھ لے جس کا اشارہ دیکھ کر، وہ نبی فرماتے یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے. ایک دم کو سیدھا کرنے جائے گا ٹوٹ جائے گا. بے شک. کوئی یہ کر کے سیدھا کرنے جائے گا، کیوں نہ سمجھے، ابھی سمجھا دوں گا تو طلاق ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ٹیڑھی بہت خطرناک ہے. میرے آقا مدینے کے تاجدار فرماتے کہ جب میں معراج میں گیا اور مجھے جب جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا. کس کو زیادہ دیکھا؟ ماں نے اس بات کو غور سے سنی. کون فرماتا ہے؟ نبی فرماتے. کون سا نبی؟ جس کی آج تک کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی. بے شک. بے شک. جس کو کافر مکہ نے صادق الامین کہا. بے شک. بے شک. زور سے کہیے صادق الامین، یعنی سچ بولنے والا بھی اور امانت والا بھی، امانت دار. بے شک. بے شک. وہ نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. بہومتی ان کی وہاں تو جہنم میں الیکشن نہیں ہوتا ورنہ ہماری ایک بھی سیٹ نہ آگا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں؟ سنیے ماں بہن بھی سنیے. اور پھر جو میرے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے کہا، آپ کہیں گے نا بابا بالکل کمپلیٹ نبی نے کہا. بے شک. حق. حق. میرے نبی فرماتے ہیں جہنم میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا سرکار عورتوں نے ایسا کیا کیا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے؟ میرے نبی نے جو جواب دیا وہ سنو، دھیان سے سنو. سرکار فرماتے ہیں عورتیں جہنم میں زیادہ اس لیے ہے کہ وہ ناشکری بڑی. سمجھ میں آئی؟ ناشکر، شکر جیسی بات ان کے اندر ناشکر کا. کتنی ناشکر، کتنی ناشکری.
تو میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اس عورت کا شوہر اس کو ساری زندگی سونے کے نیوالے کھلائے، ماں کو کیلا لے کے نہ دے، بیگم کو کاجو بادام کھلائے۔ اصلاح بھی کیجیے، آج کل کچھ لوگ ایسے بھی اولاد ہیں، ایسے بھی بچے ہیں کہ جب گھر میں فروٹ لاتے ہیں، سفرجن وغیرہ لے کر آتے ہیں نا تو ماں سے چھپا کے لے کے جاتے ہیں، ماں سے چھپاتے ہیں، حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی میری ماں تھی جو مجھے کھلانے کے لیے چھپا چھپا کے لگتی تھی، اسی ماں سے میں چھپا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے ماں کو دیکھا ہے، ماں کو دیکھا ہے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے اپنا نوالا چھوڑ دیتی ہے، اولاد کو کھلاتی ہے، مگر یہ نالایا اولاد اسی ماں سے چھپ چھپ کر کھانا لاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نے دودھ کی شکل میں اپنا خون پلا دیا، دودھ کی شکل میں اپنا خون پلا دیا، جو اپنا خون پلاتی ہے اسے ماں کہتے ہیں، ماں۔ یہ خون دودھ کی شکل میں جو آتا ہے ماں کا خون ہوتا ہے، خون۔ ماں اپنا خون پلاتی ہے ہم کو پالنے کے لیے، کبھی ناراض نہیں ہوتی، جب بھی خون ہوتا ہے ماں خون پلا دیتی ہے، ماں دودھ کی شکل میں اپنا خون پلاتی ہے۔ وہ ماں جو تیری پرورش کے لیے، تیری بھوک مٹانے کے لیے، تجھے کھلانا راضی کرنے کے لیے اپنا خون پلا دے، اس سے تو اتنی بے انصافی کرتا ہے، اس سے چھپا چھپا کر کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کو 25,000 کا جوڑا عید کے دن دلائے اور ماں کو دوپٹہ لا کے نہ دے۔ یہی ماں تھی جس نے اپنے آنچل کی ہوا دے کر تجھے سلایا ہے۔ بے شک، حق حق۔ ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے، بہت، آپ کے گاؤں کی بات میں نہیں کرتا، بہت جگہ کا تجربہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گرمی کے موسم میں میاں بیوی ایسی روم میں سوئے ہیں اور ماں باپ کو وہاں سلاتے ہیں جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر تو بڑے سے بڑا نمازی ہو جائے، بڑے سے بڑا حاجی ہو جائے، بڑے سے بڑا قرآن حافظ ہو جائے، بڑے سے بڑا علامہ ہو جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی ہو جائے، محدث ہو جائے، متفقر ہو جائے، مفکر ہو جائے، ارے آج تو یہ ہے بڑے سے بڑا ولی بھی بن جائے، اگر ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے تو تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ جنت ہے، نبی فرماتے ہیں یہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین۔ بے شک، بے شک۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے، تو جنت کو چھوڑ کر نماز پڑھ کے جنت جاتا ہے، روزے رکھ کے جنت جاتا ہے، قرآن پڑھ کے جنت جاتا ہے، تقویٰ کر کے جنت جاتا ہے، عالم بن کے جنت جاتا ہے۔ ارے جنت ڈھونڈنے کے لیے تجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، خدا کے رسول اس جنت کو جو نمازوں کا بدلہ ہے، قرآن کی تلاوت کا بدلہ ہے، حج جیسی عبادت کا بدلہ ہے، عمرے کا بدلہ ہے، میرے دوست کو کھلانے کا بدلہ، وہ جنت جو سجدہ کرنے کا بدلہ، وہ جنت جو نماز پڑھنے کا بدلہ، وہ جنت جو عبادت کا بدلہ، وہ جنت جو ریاست کا بدلہ، وہ جنت جو میرے دوست فرما برداری کا بدلہ، وہ جنت تیرے ماں کے قدموں میں۔ بے شک، بے شک، حق حق۔ اب تو سمجھ ماں کا مقام کیا ہے، بے شک، حق حق۔ اب تو سمجھ ماں کا مقام کیا ہے؟ جو ماں باپ سے دور ہے بے شک، حق۔ وہ غور کرے،
ہم اپنی جنت سے دور ہیں. بے شک حق. نماز پڑھ پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا. وہاں ناراض ہے جنت میں نہیں بنے گا. بے شک حق. اور یہ میں نے نہیں میرے نبی نے کہا ہے. بے شک بے شک. اس نبی نے کہا ہے جس کے تو نعرے لگاتا ہے آقا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, سرور کی آمد مرحبا. میرا نبی کہتا ہے میری مرحبا مرحبا کے نعروں سے میں مجھ سے راضی نہیں ہوگا. راضی کرنا ہے تو پہلے اپنی ماں کو راضی کر. بے شک حق حق. بے شک. اور اسی طرح میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں باپو یہ بات کرتا ہوں. بے شک حق. ضرور بات رہ جائے گی انشاءاللہ پھر کبھی سننا, مگر جب آئی ہے یاد آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. ضرور. میلاد منانے کی خوشی بے شک. خالی جھنڈے لگانا, تورن لگانا, سیریجے لگانا میرے دوستو یہی نہیں ہے. جھنڈے لگا کر میلاد کرنا یہی نہیں. آپ اس طرح بھی میلاد کی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ جب میلاد کا دن آئے, عید میلاد کا دن آئے, میرے دوستو ایک دو ہار لے لیں اگر ماں باپ زندہ ہے. کیا کہنا. بے شک حق. دو ہار لیں آج سے اس عید میلاد النبی کے موقع پر. میں ماکنی والوں سے گزارش کرتا ہوں, میرا یہ طریقہ ہے, میں کرتا ہوں, بے شک, بے آپ کو اس شک. لیے کہتا ہوں. حق حق. دیکھو ماں باپ کیسے ہوتے ہیں. بڑے سے بڑا ظالم بیٹا ہو نا کتنا بھی ماں باپ پر ظلم کر لے, مگر وہ بھی جب ماں باپ کے قدموں میں ایک سر رکھتے ہیں تو ماں باپ اپنی ساری تکلیف کو بھول کر بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں. حق حق حق. عید میلاد النبی کی خوشی اس طرح مناؤ. کیسے مناؤ؟ جب بھی یہ دن آئے. بے شک بے شک. 26 تاریخ آئے گی, ضرور ضرور. بے شک. بدھ کا دن آئے گا, بے شک. فجر کی نماز پڑھنا. حق. فجر کی نماز اس لیے کہ فجر کی نماز سے پہلے جو وقت آتا ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں, میرا نبی جب دنیا میں آیا نا تو صبح صادق کا وقت تھا. بے شک بے شک بے شک. آپ اس وقت سو رہے تھے نا. ہمارے عمرے میں آگے دیکھ لیں صبح صادق کے وقت کا حال کیا ہوتا ہے. کئی ہزار کا مجمع ہوتا ہے. عورتیں بارش میں بھی اپنے بچوں کو لے کر بھیگ کر میرے دوستوں صبح صادق کی خوشی کا اظہار کرنے آتے ہیں. بے شک حق حق. ایک جگہ پر جمع ہوتے, آقا کے نام کا پرچم لہرایا جاتا ہے, نعت ہوتی ہے, دعا ہوتی ہے صبح صادق فجر کی نماز سے پہلے. یہ کام کیا آپ بھی ہو سکے تو یہاں کریے, میدان میں کیجیے. اور میرے دوستوں پھر فجر کی نماز پڑھیے. نماز پڑھنے کے بعد 2 ہار لیجیے. بے شک بے شک. اور 2 ہار لے کر اگر ماں باپ زندہ ہے تو 2 لیجیے, باپ زندہ ہے تو 1 لیجیے, ماں زندہ ہے تو 1 لیجیے. میرے دوستو جو بھی زندہ ہے آپ لے لیجیے. دونوں زندہ ہے تو 2 ہار لے لیجیے, 1 زندہ ہے تو 1 ہار لے لیجیے. اور میرے دوستو جب عید میلاد النبی کا دن آئے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہار لے کر اپنی ماں کے پاس جا, اور جانے کے بعد میرے دوستو 5 یا 10 روپے کا ہار, سونے کا نہیں کہتا, چاندی کا نہیں کہتا, یہی ہار جو تو نے ابھی شبیر علی کو پہنایا, یہی ہار جو تو نے ابھی الدین کو پہنایا, میں نے اتار کر رکھ دیا. میں نے دل سے دعا دی کہ نہیں دی, مگر قسم خدا کی یہی ہار باپو کو بعد میں پہنانا, پیر کو بعد میں پہنانا, امام کو بعد میں پہنانا, پہلے ماں باپ کو جا کر پہنا دے. قسم خدا کی اس وقت ماں کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ دعا تجھے یہاں بھی کامیاب کر دے گی, وہاں بھی کامیاب کر دے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, عظمت والدین, خلیفہ حضور شیخ الاسلام. بے شک بولو کون ہاتھ لے کے جائے گا اس سے؟ ہاتھ اونچا کر دے گا. بے شک بے شک. جتنے لوگ ماں باپ والے ہیں شرم آتی ہے ہاتھ اونچا کرنے کا, ہاتھ اونچا کرو. کم سے کم 5 قبول ہو گیا. ہائے بے شک. ہاتھ اونچا کرنا بھی اگر رب نے قبول کر لیا اس لیے ماں باپ کی محبت میں اٹھایا ہے. بے شک بے اور شک. قبول ہو گیا رے تیرا بیٹا یہاں بھی پار ہے وہاں بھی پار ہے. مجھے پہلے نے دیا جائے جب بنی اسرائیل کے زمانے کی ایک بیسیا, ایک قبائل, ایک جسم بیچنے والی اگر کتے کو پیار پلا دے تو خدا اس بیسیا کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت دے سکتا ہے. تو تو اپنے ماں باپ کو کھلائے, خدا تجھے جنت کیوں نہیں دے گا.
بے شک حق چھپا کے لاتا ہے شرم ہر شرم کر ماں باپ سے چھپاتا ہے بے شک جس نے تیرے لیے اپنے منہ کے نوالے چھوڑ دیے بے شک حق اس سے تو چھپاتا ہے سوچ کس منہ سے تو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے جس محمد نے ماں کے بارے میں کہا کہ اگر بیٹا اپنا چمڑا اتار کر اس کی جوتیاں بنائے اور ماں کو قدموں میں پہنا دے ماں ساری زندگی جوتے پہنے اور جوتوں کو گھس گھس کر ختم کرے اس کا چمڑا تیرے بدن کا چمڑا جوتے بنائے اور اس کو ماں کے قدموں میں ڈالے ماں ساری زندگی پہنے پھر بھی ایک دن کے دودھ پلانے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر 9 مہینہ پیٹ میں رکھا وہ حق ادا کب کرے گا 2 سال اپنا دودھ اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا وہ حق ادا کب کرے گا تو نے ماں کی گود میں کبھی پیشاب پاخانہ کیا ماں کے کپڑوں کو گندا کیا پھر بھی ماں نے تجھ کو مارا نہیں مسکرا کر تیری پہلے تو ناپاکی کو صاف کیا تیری گندگی کو صاف کیا اگر آج اتنا بھی گہرا دوست اتنا بھی اچھا دوست خالی ہماری طرف تھوک دے ہم پر نہ تھوکے ہماری طرف تھوک دے ہم زندگی پر اس سے رشتہ توڑ دے اس سے ناتا توڑ دے اس سے ویوہار توڑ دے مگر تو تھا ماں کی گود میں پیشاب بھی کیا ماں کی گود میں پاخانہ بھی کیا مگر ایک پل کے لیے بھی ماں نے تجھے زندہ نہ کیا ارے کھانا دے کر تو سب سینے لگاتے ہیں تو پیشاب بھی کرے ناپاکی بھی کرے پھر بھی تجھے اپنے سے جدا نہ کرے سینے سے لگائے اسے ہی ماں کہتے ہیں بے شک حق حق ضرورت تھی بے شک بہت ضرورت تھی اسے ماں کہتے ہیں جو تیری ناپاکی کو برداشت کر کے گندگی کو برداشت کر کے اپنے سینے سے چمٹا کر تجھے رکھے نا اسے ہی زمانہ ماں کہتا ہے ماں بولوں کہ ختم کروں جوڑ سے کہیے سبحان اللہ یہ ماں کتنی بڑی نعمت بے شک حق یہ ماں اللہ نے جتنے نبیوں کو پیدا فرمایا بے شک حق اب سنیے حضرت آدم حضرت حوا کے سوا آدم کو مٹی سے بنایا حوا کو اپنی بائیں انسان کی بائیں پسلی سے بنایا بے شک اور نبی فرماتے ٹیڑھی پسلی سے کتنی ٹیڑھی سرکار نے جہنم کو دیکھا عورتوں کو زیادہ دیکھا سرکار نے فرمایا کسی نے پوچھا کیوں کہ یہ ناشکری بڑی ہوتی ہے کتنی ناشکر کہ شوہر اس کو ساری زندگی خوش رکھے ماں کو کچھ نہ دے بیوی کے لیے تارے توڑنے کی بات کرے بھائی سے پاپڑ نہیں ٹوٹتا تارے توڑ کے لاؤ مگر ساری زندگی بیوی کو خوش رکھے فرمائش پوری کرے جو مانگے تو دے دے پھر بھی زندگی میں کبھی ایسا وقت آ گیا ایسا لمحہ آ گیا ایسا موقع آ گیا بیوی نے کچھ کہا اور تو نے وہ کام نہ کیا بیوی نے کچھ مانگا اور تو نے لا کر نہ دیا بیوی کی فرمائش پوری نہ کی تو جھٹ سے یہ کہتی ہے تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں بولے کہ ان کے منہ سے جلد سے نکل جائے نہیں تمہارے گھر میں آئی ہوں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ارا بھائی تو تیرے گھر میں سکی روٹی کھاتی تھی یا گھی والی روٹی کھاتی پھر بھی سکھ نہیں دیکھا جب بھی آئی کبھی سکھ دیکھا نہیں اور پھر کیا کہتی اللہ کا شکر مان یہ ناشکر ہم تو شکر سکھاتی ہے اللہ کا شکر مان میں اچھی ہوں تو رہتی ہوں ارے بولو نا ایسا نہیں ہونا کہ میری بیوی یہاں بیٹھی ہے گھر جا کے ریمانڈ تو نہیں لے گی باپو کی تو کہاں یہاں بیٹھی ہے ہماری تو بیٹھی ہے بولنے میں پہلے سوچنا پڑتا ہے
کیا کہتی ہے؟ اللہ کا شکر مانو. یہ نا شکر ہم کو شکر سکھاتی ہے. میں اچھی ہوں تو رہتی ہوں, دوسری ہوتی تو کب سے چلی جاتی. میں یہ دوسری ڈھونڈتا ہوں کہ جو چلی جائے. یعنی یہ ہے ٹیڑھی پسند. اور آج ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, ہمارا کردار, ہماری گفتار, ہمارے سماج میں جو بھی خرابیاں آئی ہیں, جو بھی برائیاں اور جو بھی خلاف شرع رسمیں, جو بھی میرے دوستو ہمارے سماج میں آیا ہے, یہ سب لال کتاب کی دین ہے. یہ لال کتاب. ہمارے پیر محمد مدنی اشرفی کی چھوٹی فرماتے ہیں اللہ نے 4 کتابیں آسمان سے اتاری. بے شک حق. اللہ نے کتنی کتابیں آسمان سے اتاری؟ 4. انجیل, زبور, قرآن اور توریت. کتنی کتابیں آسمان سے آئی؟ بڑی کتابیں قرآن, انجیل, زبور اور توریت. اور ایک زمین سے نکلی عورت. کون سی کتاب؟ عورت. یہ 4 کتابوں میں جو مسئلے نہ ملے یہ لال کتاب میں ملے. آ تو کرنا پڑے, آ تو دینا پڑے. ایسا تو کرنا پڑے ہے کہ نہیں؟ شادی میں کل ننن کا جوڑا دینا پڑے, ساسو کا دینا پڑے, پٹھانی کا دینا پڑے, بھاوج کا دینا پڑے. اتنے سارے جوڑے, اتنے سارے جوڑے. شادی ہو تو جوڑے, ختنہ ہو تو سوڑے, میت ہو جائے تو جوڑے. اور میرے دوستو دیکھو مسئلہ بھی ایسا بیان کیا کہ کوئی مرے تو جوڑے ان کو ملے, شادی ہو تو جوڑے ان کو ملے, ختنہ ہو تو جوڑے ان کو ملے, ستواسا ہو تو جوڑے ان کو ملے. میاں بھائی کو تو نہ پوچھنے کا رومال بھی نہ ملا. بولے کہ نہیں؟ بہت بڑی مفتی, بہت بڑی مفتی. مجھے خبر ہوتی کہ اتنا بڑا علم ان کے پاس ہے تو میں پوربندر نہ جاتا, خبر بننا جاتا, یہاں پڑھ لیتا. مگر سوچی ذرا, مسکرا کر ریلیکس لے کے سنیے. اللہ نے آدم کے سیرا ہوا کو بنایا بائیں پسلی سے, ٹیڑھی پسلی سے. اب دیکھو یہاں بھی خدا کی قدرت, اللہ کا علم, اللہ کی میرے دوستو جانکاری. اللہ کتنا علیم و خبیر ہے. اللہ چاہتا تو عورت کو انگوٹھے کے ناخن سے بھی بنا سکتا تھا. بے شک حق. ہمارا خدا چاہتا تو ہمارے سر کے بال سے بھی عورت کو بنا سکتا تھا. بے شک حق. بولے کہ نہیں؟ کوئی شک نہیں. مگر خدا نے نہ پیر کے ناخن سے بنایا, نہ سر کے بال سے بنایا. میرے خدا نے ناخن سے نہ بنا کر ہم کو یہ سکھایا عورت کو گھروں میں رہنے کی چیز نہیں ہے, عورت سر پر چڑھانے کی بھی چیز نہیں ہے. عورت کو دل کے پاس کی پسلی سے بنا کر بتایا, عورت کو دل میں بسانے کی چیز ہے. بے شک, بے شک حق. عورت دل میں رکھی جائے مگر سب کی نہیں, خود کی. ابھی ایسا نہ کہ باپو نے کہہ دیا تو کل سے چالو. اب تو خطرناک, ذرا سا راستہ ملنا چاہیے, ذرا سی, ہے نا بابو؟ ہاں, اپنی بیوی کی بات کرتا ہوں, اپنی بیوی کو دل میں رکھے, دوسروں کی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو آدم اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنایا, اور ہوا کو جب بنانے کی بات آئی ہوا کو بغیر ماں, مرد عورت کے نہیں, ہوا کو بنایا تو مرد کی بائی پسلی سے بنایا. مرد کا وسیلہ لیا, مرد کو ذریعہ بنایا. آدم کو بنایا تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے. ہوا کو بنایا عورت نہیں مگر مرد تو ہے, بے شک حق. مرد کی پسلی سے بنایا. پھر حضرت عیسیٰ کو بنایا. بے شک حق حق. زور سے زور سے زور سے. حضرت عیسیٰ جو ہمارے نبی سے پہلے نبی بن کر آئے, جس کو روح اللہ کہا جاتا ہے, آج بھی زندہ ہے, آسمانوں میں اٹھا لیے, قیامت کے نزدیک سے دنیا میں آئیں گے, 40 برس رہیں گے, شادی کریں گے, اولاد ہوگی, انتقال ہوگا. اور جہاں گنبد خضرا ہے وہاں بھی آج ایک قبر کی جگہ باقی ہے. ایک قبر مصطفیٰ کی ہے, ایک قبر ابوبکر صدیق کی ہے, ایک قبر فاروق اعظم کی ہے, مگر گنبد خضرا میں آج بھی ایک قبر کی جگہ باقی ہے. میرے نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہاں عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا. کیا کہنا. آج کہتے ہیں نبی کو یہ نہیں معلوم, نبی کو وہ نہیں معلوم. نبی اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے, عیسیٰ کا انتقال کہاں ہوگا, عیسیٰ کی قبر کہاں ہوگی. ہزاروں سال پہلے
بے ماں شک باپ کو گالی دے گا تو خبر نہیں پڑے گی نبی کو. بے شک حق حق ضرور ضرور بے شک اڈے پر جا کر 52 پتوں کو یوں کرے گا تو نبی کو خبر نہیں ہوگی. بے شک حق مسلمان غریب یا مصیبت اور پریشانی اور مجبوری کے بدلے میں بیاج کھا کر پیسہ دے گا تو نبی کو خبر نہیں ہوگی. بے شک حق حق ارے وہ مصطفیٰ ہے جس سے تیری دل کی دھڑکنیں نہیں چھپتی ہے. بے شک حق لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں, کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں. اور اسی کو میرا انعام بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خلاصہ اہل سنت مجدد دین و ملت الشیخ امام احمد رضا یوں کہہ کے نظر آتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم میں کوئی اور سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک حق حق حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. بے شک بے شک عیسیٰ کی ماں ہے باپ نہیں. بے شک حق بولے کہ نہیں قرآن میں حدیثوں میں بے شک حق ماشاء اللہ 3 طریقے ہو گئے. بغیر باپ باپ کے بنایا, بغیر مرد عورت کے بنایا, بغیر مرد کے بھی بنایا. بے شک حق عیسیٰ کو بغیر مرد کے عورت کو مریم کی شادی نہیں ہوئی, مریم کا نکاح نہیں ہوا, مریم کو ساری زندگی میں کسی مرد نے ٹچ تک نہیں کیا اور مریم عیسیٰ کی ماں بن گئی. بے شک بے شک زور سے سنا تھا پہلے, سن لیا مگر گھر کی نہیں ہے, قرآن و حدیث سے. بے شک حضرت عیسیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, بے شک بغیر باپ. بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں مگر رات ختم ملے گی بات ختم نہیں ہوگی. اگر بولوں گا میری اللہ جانے مجھے کیا عادت پڑ گئی, جو تقریر کرنا چاہتا ہوتی نہیں, اللہ بولواتا ہے وہ بول دیتا ہوں. مگر اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے, میرا فائدہ ہے. ایک بات بھی نبی نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی, بیڑا پار ہے. بے شک حق حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور ہم جتنے بھی پیدا ہوئے نا سب مرد اور عورت کے ذریعے پیدا ہوئے. ہم کو اللہ نے ماں باپ عطا فرمائے. بولو بڑے سے بڑا ہونا سب کے ماں باپ ہیں. حلالی ہو اس کا بھی کوئی مرد اور ماں باپ ہے, حلالی ہو اس کے بھی ماں باپ ہے, حرامی اس کے بھی ماں باپ ہے, مگر ماں باپ سب کے بے شک سب کے. مگر حلالی حرامی کو دیکھنا تو دیکھ لینا, کیسے پتا چلے, جس کو بھی تم اللہ والوں کا گستاخ دیکھو سمجھ لینا حلالی نہیں. اس لیے کبھی بھی نبی آل نبی ولیوں کی بارگاہ میں بیعت بھی مت کرنا, اس لیے کہ جہاں تو نے بیعت میں کی تیرا شجرہ پتا چل جائے گا کہ تو کس کی اولاد ہے. بے شک یہ میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. بے شک حرام زادے ہوتے, حرام زادے ناجائز جو اولاد ہوتی ہے نا وہی اللہ والوں کی بارگاہ میں بیعت بھی کرتے ہیں. بے شک جس کی ماں ایک ہو, ماں نیک ہو, باپ ایک ہو, وہی غوث پاک کا دیوانہ ہوتا ہے, وہی غریب نواز سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, وہی مصطفیٰ کے گیت گانے والا ہوتا ہے, وہی حسین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہوتا ہے. جس کی ماں نیک ہو, باپ ایک ہو. تو 4 طریقے سے مرد عورت سے پیدا ہوئے, خالی عورت سے پیدا ہوئے, خالی مرد سے پیدا ہوئے, اور خالی اللہ نے بغیر مرد عورت کے پیدا فرمائے. انسان کو اللہ نے 4 طرح سے بنایا. میں نے عالم خیال میں کہا پروردگار ایسا کیوں؟ رب کی محبت نے جواب دیا ایسا اس لیے تاکہ کوئی مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں پیدا کرنے میں کسی کا محتاج ہوں. اگر میں خالی مرد سے پیدا کرتا تو کل کوئی مرد کہہ سکتا تھا اگر مرد نہ ہوتے تو عورت کیسے پیدا ہوتی, کل عورت کہہ سکتی تھی عورت نہ ہوتی تو مرد کیسے پیدا ہوتے, اور کل دونوں کہہ سکتے تھے ہم نہ ہوتے تو انسان کیسے بنتا. میں نے عورت کے بغیر بھی بنا کے دکھایا, مرد کے بغیر بھی بنا کے دکھایا, بغیر مرد عورت کے بھی بنا کے بتایا. اسی لیے کہا جو ذریعوں سے بناتا ہے اسے انسان کہتے ہیں, جو بغیر ذریعے کے بھی بنا دے اسے رحمان کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک
تو سنیے جتنے نبی آئے، یہی بات چل رہی تھی نا، آپ لوگ یہ مسئلہ اگر باپو کی گاڑی پٹری سے ہٹ گئی، میں ہندوستان کی ٹرین نہیں کہ پٹری سے ہٹ جاؤں، جہاں جو نقطہ بیان کرنا تھا وہ سنیے، کم و بیش 1,24,000 2,24,000 نبی آئے، ایک آدم کے سوا، نبیوں کی بات کر رہا ہوں، آدم کے سوا جتنے نبی جتنے پیغمبر آئے سب کو ماں نے جنم دیا، بے شک حق، بولو ہے کہ نہیں؟ بے شک حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں مگر ماں تو ہے۔ بے شک بے شک، جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، آدم کے سوا سب کو ماں نے پیدا کیا، بے شک سب کا جنم ہوا کہ نہیں؟ بولو، سب کی ولادت ہوئی، سب کی پیدائش ہوئی، حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حضرت زکریا پیدا ہوئے، سب کی ولادت ہوئی، سب کی پیدائش ہوئی، سب کا جنم ہوا۔ بے شک بے شک حق، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیدا تو ہر نبی ہوئے، ہر پیغمبر ہوئے، آدم کے سوا اللہ نے سب کو ماں کے ذریعے پیدا فرمایا، مگر جب میلاد کی بات آئی، جشن میلاد کی بات آئی، جشن ولادت کی بات آئی، جنم دن منانے کی بات آئی، تو جس شان سے ہم نے مصطفیٰ کا میلاد منایا، نہ ایسا میلاد آدم کی امت نے بنایا، نہ موسیٰ کی امت نے بنایا، نہ عیسیٰ کی امت نے بنایا، حالانکہ ہر نبی کی امت تھی۔ بے شک بے شک، جتنے نبی دنیا میں آئے اللہ نے ہر نبی کو امت عطا فرمائی، بے شک بے شک، ہر نبی کو امت عطا فرمائی، بغیر امت کے نبی ہوتا ہی نہیں۔ بے شک جیسے امام بننے کے لیے مقتدی چاہیے، بے شک ضروری، آپ مقام آپ کے مولانا سب جانتے، مسائل جانتے، قرات جانتے، نماز کا طریقہ جانتے، مگر مسجد میں کوئی مقتدی نہیں تو یہ امام کیسے بنیں گے؟ بے شک امام بننے کے لیے کم سے کم ایک مقتدی کا بھی ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک، 5 وقت کی نماز میں فجر، جوہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نماز میں ایک مقتدی بھی ہو جائیں تو ہم امام بن سکتے ہیں، کوئی بھی امام بن سکتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے کہ امام کا علاوہ 3 مقتدیوں کا کم سے کم ہونا ضروری ہے۔ بے شک 2 مقتدی ہوں گے تو بھی جمعہ کی جماعت نہیں ہوگی، بے شک، ایک ہوگا تب بھی۔ یہ مسائل بھی سیکھیے، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں بھائی، سیکھنا پڑے گا نا۔ آپ دارالعلوم میں تو اب جاؤں گے نہیں، مدرسہ میں تو بیٹھو گے نہیں۔ آج ہمارے بھائی کو جوا کھیلتے شرم نہ آئے مگر سپارہ لگ کے پڑھنے میں شرم آتی ہے، بے شک، یہ حال ہے۔ تو کم سے کم جمعہ میں 3 مقتدی اور 5 وقت میں 1 مقتدی، امام کے لیے مقتدی کا ہونا ضروری۔ تو جس طرح امام کے لیے مقتدی ہونا ضروری، اسی طرح نبی کے لیے امت کا ہونا ضروری۔ بے شک بے شک بے شک، بغیر امت کے کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ جتنے نبی آئے سب کو اللہ نے امت دی، کسی کو زیادہ دی، کسی کو کم دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 950 سال کی عمر عطا فرمائی۔ کتنے سال کی؟ بولو، سارے نو، جوڑ سے کہو، 950 برس کی عمر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور حضرت نوح نبی، اور کیسا نبی جو دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ پانی کا طوفان دنیا میں نازل فرما دے۔ بے شک، حضرت نوح کے زمانے میں پانی کا طوفان آیا تھا نا، زمین میں پہاڑ تیرتے تھے، ایسا طوفان، ایسا سیلاب، ایسا میرے دوست سونامی آیا تھا کہ پوری دنیا پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہی بچے جس کو حضرت نوح نے اپنی کشتی میں سوار کر دیا۔ بے شک، تو حضرت نوح کی عمر 950 سال، کتنے سال؟ اور 950 سال میں آپ نے اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کو سمجھایا، صراط مستقیم پر لوگوں کو بلایا، سیدھی راہ بتائی، اللہ کی طرف بلایا، گناہوں سے بچنے کی باتیں۔ 950 برس تک آپ نے اسلام کی باتیں کی، دین کی باتیں کی۔ تو کتنے آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوئے؟ خالی 80۔ اللہ، کتنے؟ 80۔ 950 سال میں خالی 80۔ اب حساب لگاؤ آپ، 950 سال میں خالی 80، یعنی
100 سال میں 11 کا حساب لگتا ہے نا، یعنی 100 سال تبلیغ کی تو 11 نے آپ کا کلمہ پڑھا، 11 مسلمان بنے. اور کلمہ پڑھانے والا تبلیغ کرنے والا کون؟ نبی پیغمبر. 950 سال دین کی بات کرے تو 80 لوگ کلمہ پڑھے، حساب لگایا تو ہر 100 سال میں 11 یا 12 کا حساب. اور ادھر میرے خواجہ کو دیکھو، ادھر راجہ کو دیکھو، راجاؤں کے راجہ کو دیکھو. ہندوستان میں آئے تو خالی 40 مسلمان کو لے کر آئے. ہندوستان میں 45 سال رہے تو 45 سال میں 95 لاکھ کو مسلمان بنایا. کیا کہنا بے شک. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ نبی ہے، غریب نواز نبی نہیں، بے شک ولی ہے. اور کوئی ولی کتنا بھی بڑا بن جائے، سنیے، کوئی ولی کتنا بھی بڑا ہو جائے نبی کے برابر نہیں. بے شک اور یہ سوچ کے بڑا نہ سمجھ لینا غریب نواز. نبی نبی ہوتا ہے. بے شک حق. بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے باپ ہوتا ہے. بے شک بے شک. سمجھ میں آئی بات؟ تو غریب نواز ولی ہے، حضرت نوح نبی ہے. بے شک. وہاں 950 سال، یہاں خالی 45 سال. یہاں جب میں نے حساب لگایا وہاں 100 سال میں 11-12 بنتے ہیں اور یہاں ایک دن میں 550 بنتے ہیں. اور پھر بھی کون ہے؟ نبی کا بیٹا ہے، نبی کے گھر کا بیٹا ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کا امتی ہے. مجھے کہنے نہیں آ جائے ارے جس کے گھر کے بیٹوں کا یاد ہے اس گھر والے نانا کیا ہوگا. بیٹے کو معین الدین کہتے ہیں اور نانا کو محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حق. اب سنیے کتنی بڑی بارگاہ میں آج آپ پروگرام کر کے بیٹھے. بے شک. تو ہر نبی کو اللہ نے امت دی، ٹھیک ہے نہیں؟ ہر نبی کو امت دی، ہر پیغمبر کی کسی کی کم کسی کی زیادہ. مگر مجھے آج تک بتائیے کسی امت نے اپنے نبی کا جشن میلاد کس طرح منایا ہو؟ بے شک. حضرت نوح کے میلاد کا ذکر قرآن میں ہے، بہت سارے نبیوں کی میلاد کی باتیں قرآن میں ہیں. مگر جیسے جلوس، جیسے ذکر، جیسے میرے دوستو ہم سنی لوگ اپنے آقا کا میلاد مناتے یا امت مصطفیٰ نبی کی میلاد کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، میرے دوستو اگلے نبیوں کی امت نے کیا اپنے نبیوں کا بھی ایسا جشن میلاد منایا؟ تو میں نے بہت کتابیں پڑھی، بہت تلاش کیا، کہیں نظر نہیں آیا. میرے دوستو بات کیا ہے تو میں کہوں گا مانا سب نبی آئے، سب کو اللہ نے امت دی، سب کو ماں نے جنم دیا. مگر آج تک میں نے کہیں نہیں پڑھا، میں نے کہیں نہیں سنا، کسی مفتی نے بتایا یا کسی پیر نے بتایا یا کسی علامہ نے بتایا یا کسی کتاب نے بتایا یا کسی نبی نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کیا ہو. آدم تو موسیٰ نبی ہے مگر پیدائش میں امت کو یاد نہ کیا. عیسیٰ بھی آئے امت کو یاد نہ کیا. ابراہیم بھی آئے امت کو یاد نہ کیا. ایک میرا محمد رسول اللہ ہے، کتابوں میں لکھا میرا نبی جب آمنہ کی گود میں تشریف لایا، پیدا ہوا، پیدا ہو گئی، سجدہ کیا اور سجدے میں جا کر نہ حسن کو یاد کیا، نہ حسین کو یاد کیا، نہ فاطمہ کو یاد کیا. میرے نبی نے اگر پہلے سجدے میں پیدائش کے بعد کسی کو یاد کیا، ہم گنہگار امت کو یاد کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب حبلی امتی. تو سنیوں نے بھی اس دین سے ارادہ کر لیا، سنیوں نے بھی اس دین سے میرے دوست دل میں یہ بات کو باندھ کر رکھ دیا کہ جو نبی اپنی ولادت کے وقت ہم کو نہیں بھولا، تو اپنے میلاد کے وقت ہم کو نہ بھولا. ہم اس نبی کی میلاد کو، ولادت کو، جنم کو کبھی نہیں بھولیں گے. میرے امام نے کہا حشر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی تم مثل فارق نکلے کیلے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک
جو نبی اپنے جنم میں ہم کو نہ بلا اس کا جنم ہم کیسے بھول جائے. آج اسی لیے ہم مصطفیٰ کے جنم کی خوشی مناتے ہیں, میلاد کی خوشی. اب آخری بات بتاؤ, آپ نے ماں کی ممتا کو سنا, ماں کے پیار کو سنا, ماں کی محبت کو سنا, ماں کے مقام کو سنا, ماں کی عظمت کو سنا, ماں کی شان کو سنا. میرے دوست, ماں وہ ہے جو بیٹے سے اتنا پیار کرے, بیٹے کو دل سے لگائے, بیٹے کو سینے سے لگائے, بیٹے کی ہزار غلطیاں ہو جائے تب بھی ماں سب کو چھوڑ کر بیٹے کو معاف کر دے. خالی عید میلاد میں تو ماں کو ہاتھ پہنا دینا, قسم خدا کی 1000 کے جوڑے کو لے کر بھی وہ اتنا خوش نہیں ہوئی ہوگی جتنا 5 روپے کا ہار ماں کو. بے شک, حق حق. بولو پہناؤں گے نہیں, پیسے نہ ہو تو میرے پاس لے جاؤ, انشاءاللہ انشاءاللہ لے جانا. اور نہ گوگل پہ کر دوں گا. اگر آپ کو پیسہ خرچنا بھی فکر ہوتی ہے, 5 روپے کا 10 روپے کا ہار, مگر قسم خدا کی ماں نے تیرا ہار پہن کر اگر اتنا بھی کہہ دیا خدا میں اس سے راضی ہو گئی, سبحان اللہ. تیرا بیڑا یہاں پر تیرا بیڑا وہاں پر. تو ماں جس کی ممتا, جس کی محبت, جس کا پیار, جس کی لذت, سب آپ نے سنا. ماں وہ ہے جس کے قدموں میں جنت. ماں کا پیار, ماں کی ممتا یہ ہے. مگر آپ دیکھیے جب ہم ماں لکھتے ہیں ایک میم آتی ہے. آخری بات ختم کرتا ہوں, ماں لکھتے ہیں تو کتنی میم آتی ہے؟ بولو. جس کا اتنا پیار ہے, جس کا اتنا اونچا مقام ہے, جتنی اس کی شان ہے, جب ماں لکھو تو ایک میم آتی ہے. محمد لکھو تو 3 میم آتی ہے. مجھے کہہ دیا جائے جب ایک میم کا عالم ہے تو 3 میم والے محمد کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہے, اسی عالم میں رہ جاتے, یہ میری مہربانی ہے. یہ عالم پسند آیا. وآخر دعوانا